اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پہننے والے کے نقص تک نہیں جانے دیتا۔ ہائے 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 ہائے، کوئی تو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بات پسند آ رہی بھائی؟ ہاں، یہاں بیٹھ کے بولے گی تو حق کی تائید میں لکھا جائے گا۔ اتنے حیران کن چہرے کے ساتھ یہ ذکر نہیں سنا جاتا۔ چہرے پہ نور مودت پھیلائیے، پتہ چلے شیعہ چہرہ ہے۔ لباس زینت سمجھا رہا ہوں، لباس ہے بدن کی زینت۔ تو لباس کرتا کیا ہے؟ لباس بدن کی حفاظت کرتا ہے۔ لباس کا کام ہے چونکہ زینت ہے، لباس دیکھنے والے کی نگاہ کو اپنی ذات میں جذب کر لیتا اور ہمارے نقص تک نہیں جانے دیتا۔ اس لیے علی فرماتے ہیں میرے شیعہ کو چاہیے کہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے تاکہ دشمن کی نگاہ مومن کے جوتے میں ہی دم توڑ دے۔ زینت کیا ہے؟ حفاظت۔ زینت کیا ہے؟ دیکھنے والے کی نگاہ کی جاذب روک لیتی ہے، دیکھنے والے کی نگاہ کو اور ذات کے نقص تک نہیں جانے دیتی۔ یہ مفہوم، یہ کانسیپٹ، یہ فلسفی اس سے پہلے کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے بھی گزری ہو تو خاموش بیٹھنا اس کا حق ہے، ورنہ زبان کے لیے معیار علی نے بتا دیا ہے تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ زینت کا کام ہے دیکھنے والے کی نگاہ کو اپنی ذات پہ روک لینا، نقص تک نہ جانے دینا۔ امام کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے ناقص سجدے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں دہلیز زین العابدین پر، پھر امام ایک کامل سجدہ کرتے ہیں تو امام کا کامل سجدہ ہمارے ناقص سجدوں کی زینت بن کے بارگاہ توحید تک لے جاتا ہے۔ نگاہ پروردگار سجدہ زین العابدین پہ رکتی ہے، ہمارے سجدوں کے نقص تک نہیں جاتی ہے۔ اس لیے زین العابدین، اس لیے عابدین کی زینت۔ سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، عابدین کی زینت۔ اگر یہ ائمہ حق نہ ہوتے، خدا کی قسم کسی کو یہی پتہ نہ چلتا کہ خدا سے بات کیسے کرتے۔ انہوں نے سکھایا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں، خدا سے مانگنے کا طریقہ کیا۔ خدا سے مانگو تو پہلے اس کی حمد کرو۔ یہ بات تو مجھ جیسا بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے مانگے تو پہلے میری تعریف کرے۔ کوئی بات نہیں، رہنے دیتے ہیں، رہنے دیتے ہیں۔ آئندہ کبھی آیا تو انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا علی نے مرحب کو کیسے مانا تھا۔ ہاں، جب طلب ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو تو رصد کیا۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے، امام عجیب عجیب زاویہ ہے، عجیب عجیب رنگ ہے، امام کی ہدایت کا عجیب عجیب طریقہ ہے۔ صاحب مستدرک الوسائل نے لکھا ہے کہ ایک مفتی اعظم جس کا نام ہے ابراہیم ابن ادہم، وہ کہتا میں حج پہ گیا تو میں مسجد شجرہ سے نکلا احرام باندھا، لک و دک صحرا تھا، میں نے دیکھا کہ صحرا میں دور ایک چھوٹا پڑے جاہو حشم کے ساتھ ساتھ لشکر اور سپاہی اور شاگرد۔ کہتا میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا دور صحرا میں ایک چھوٹا سا بچہ مجھے نظر آیا جس نے احرام باندھا ہوا تھا اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کہتا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سرپٹ گھوڑا دوڑایا، لیکن میں حیران رہ گیا، میرا گھوڑا جتنا دوڑتا تھا وہ بچہ اتنا ہی دور نظر آتا تھا۔ کہتا میں گھوڑے کو دوڑاتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ میں خود کانپنے لگا اور گھوڑا ہانپنے لگا۔
کہتا تب میں نے دیکھا وہ بچہ رکا، مڑا اور میری طرف دیکھ کے کہا میں رک گیا ہوں، اب آ جا۔ میں رک گیا اب آ جا۔ کہتا میری حیرت اور اس وقت بڑھی کہ جب میرے گھوڑے نے ایک قدم اٹھایا تو وہ بچے کے پاس تھا۔ کہتا میں بچے کے پاس رکا، میں نے بیٹھے بیٹھے بچے کو سلام کیا، بچے نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ایک جملہ کہا کہ تہذیب و اخلاق و ادب اجازت نہیں دیتے کہ پیدل چلتے ہوئے مسافر کے ساتھ گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے۔ ہائے 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 ہائے، تہذیب و ادب و اخلاق اجازت نہیں دیتے کہ پیدل چلتے ہوئے مسافر کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے۔ کہتا بچے نے یہ بات کی، بچے کی بات میں اتنی ہیبت تھی کہ مجھے زین چھوڑنی پڑی۔ میرا دل چاہتا ہے کاش میں اس وقت موجود ہوتا تو میں ابراہیم ابن ادہم سے کہتا تو نہیں جانتا ان بچوں نے کب کب کس کس کو کہاں کہاں سے اتارا ہے۔ میں بچے کے سامنے رکا اور میں نے کہا ہے بچے تو چھوٹا سا بچہ ہے، الہینا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا بچے نے میری طرف دیکھے کہا ارید بیت ربی، اپنے رب کے گھر جا رہا۔ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا۔ کہتا بچے نے کہا اپنے رب کے گھر جا رہا۔ کہتا میں نے دیکھے کہا تو چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے اپنا قد تو دے، لیس علیک فرض، تجھ پہ حج واجب بھی نہیں ہوا، اپنا قد تو دے۔ کہتا بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا تو نہیں جانتا حج عقل سے واجب ہوتا ہے، قد سے واجب نہیں ہوتا۔ حج عقل سے واجب ہوتا ہے، قد سے نہیں۔ اور دوسری ایک اور بات سن لے، قد صرف بدن کا نہیں ہوتا، قد علم کا بھی ہوتا ہے، قد کردار کا بھی ہوتا ہے، قد عقل کا بھی ہوتا ہے۔ لطف لے لیجئے گا اس تبرک کا۔ کہتا میں نے کہا بچے کتنا بڑا قد ہے تیرا؟ کہتا بچہ مسکرایا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا میرا جواب سن کے بھی تو میرا قد نہیں ناپ سکا۔ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان ہے بھائی، ایسا ذکر سن کے خاموش بیٹھنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ جس کا اتنا حوصلہ ہو اسے داد بھی تو دینی چاہیے، ہم سے بھی داد وصول کیجئے بھائی، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اے بچے کہاں جا رہا ہے؟ ارید بیت ربی، اپنے رب کے گھر جا رہا ہے۔ کہتا مجھ سے اور تو کچھ بات بن نہ پائی، میں نے بچے کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا اور دیکھے کہا تو جا رہا ہے اس لمبے سفر پہ، اس لکھ و ڈک صحرا میں نہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو؟ کہتا یہ میرا سوال سننا تھا کہ بچے کے تیور بدل گئے اور میری طرف دیکھ کے کہا تو مفتی اعظم ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے ہر عبادت واجب کی ہے اور حج کی دعوت دی ہے، اور جب کوئی کریم دعوت دے تو کھانا گھر سے لے جانا کریم کی توہین ہے۔ گھر سے لے کے جانا جی میزبان کی توہین۔ کہتے میں نے کہا بچے نہ تیرے پاس زاد راہ ہے، اینا زادو کا وراحلتک، نہ تیرے پاس زاد راہ ہے، نہ تیرے پاس سواری ہے، نہ تجھے منزل کی خبر ہے۔ جواب سنیں گے بچے؟ کہتا بچے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، میری سواری میرے قدم ہے، منزل میرا مولا ہے۔ آج پتا چلا کہ سفر کعبے کا بھی ہو تو منزل مولا ہوتا ہے۔ کہتا بچے نے یہ بات کی، میں مبہوت ہو گیا اور اگلے لمحے میں نے دیکھا تو بچہ پھر اتنی ہی دور تھا۔ کہتا میرا گھوڑا قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا، میں دور سے دیکھ رہا تھا، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ، اسی جملے پہ زحمت آپ کے تمام ہے، سفید ریش بزرگ
سبز لباس پہنے ہوئے بچے کے سامنے آیا. اس نے بچے کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور بچے کے سامنے یوں بیٹھ گیا جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا. کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بزرگ سوال کرتا تھا بچہ جواب دیتا تھا, بزرگ سوال کرتا تھا بچہ جواب دیتا تھا. بہت دیر وہ بزرگ سوال کرتا رہا اور بچہ جواب دیتا رہا. کہتا پھر میں نے دیکھا بزرگ اٹھا, اس نے ہاتھ کا بوسہ لیا اور بزرگ چلا گیا. میرے گھوڑے نے پھر قدم اٹھایا تو میں بچے کے پاس تھا. کہتا اب میں خود زین سے اترا اور اس بچے کے سامنے یوں بیٹھ گیا جیسے وہ بزرگ بیٹھا تھا. کہتا ہے بس میرے بیٹھنے کے دیر تھی کہ بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا پتا تو اعظم ہے یا میں اعظم ہوں؟ تو اعظم ہے یا میں اعظم ہوں؟ کہتا میں نے ہاتھ باندھ لی اور میں نے کہا ہے بچے صرف اتنا بتا دے وہ بزرگ کون تھا اور تو کون ہے؟ زحمت آپ کی تمام. کہتا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بچے بس اتنا بتا دے وہ بزرگ کون تھا اور تو کون ہے؟ کہتا بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا یہ بزرگ وہ خضر تھا جو موسیٰ کو شاگرد نہیں رکھتا تھا, اور میں ہوں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. میں علی ابن الحسین, میں زین العابدین, میں سید الساجدین. مخدوم کونین آپ کی معرفت میں اضافہ. تاریخ نے لکھا ہے کہ طواف ہو رہا ہوتا تھا, اگر امام طواف میں شامل ہوتے تھے طواف رک جاتا تھا. لوگ امام کے چہرے کو دیکھنے لگتے تھے. امام کو طواف کعبہ چلانے کے لیے خیمے میں جانا پڑتا تھا. کیا مایا, کیا مایا. امام کو طواف کعبہ چلانے کے لیے خیمے میں جانا پڑتا تھا. جدھر امام جاتے تھے لوگ زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے. مجھے ایمان سے بتائیے حاجی کعبے کو چھوڑ کے جس کے چہرے کی زیارت کرتے تھے, دنیا پوچھتی ہے آپ روتے کیوں ہیں. میں سب محرم عشرہ اولا میں جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے ہر روز میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ یہ عجیب قوم ہے, رونے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, کبھی وہاں روتے ہیں کبھی وہاں روتے ہیں, وہی باتیں سن سن کے روتے رہتے ہیں. یہ رونا کب بند کریں گے؟ یہ ایک جملہ بتائے گا کہ آپ میں سے کون کون جہاں یہ نیت لے کے آیا ہے کہ محمد کی بیٹی اس کی آنکھ کے کشکول میں کچھ آنسوں کی خیرات آگے آپ کا نصیب ہے. یہ شیعہ رونا بند کب کریں گے؟ تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ شیعہ رونا بند کیسے کریں. محمد کی بیٹی چپ نہیں کرتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پاک سیدہ آپ سے راضی, ہم رونا کیسے بند کریں؟ محمد کی بیٹی چپ نہیں کرتی. عزاداران مظلوم کربلا آج جنازہ برآمد ہونا ہے نا, غیرت کے مارے ہوئے کا جنازہ. اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے, مجھے آگے شاید پڑھنا ہی نہ پڑے. غیرت کے مارے ہوئے کا جنازہ, اس کا جنازہ کہ دربار یزید میں نے کیوں کہا ہے غیرت کے مارے ہوئے کا جنازہ, یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. جب دربار یزید میں ملعون نے کہا ہے نا اذانیں دو کہ سجاد کی آواز کوئی نہ سن پائے, اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس وقت سید الساجدین نے سر بلند کیا اور اس کی طرف دیکھے کہا بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ نہیں, جملہ عزاداروں آگے ہے. مجبور ہو کے کہنے لگا سجاد نانا تو تیرا ہے. امام نے فرمایا اگر یہ میرا نانا ہے تو بتا لما قتلتنی فی الاسواق, پھر تو نے مجھے بازاروں میں قتل کیوں کروایا ہے؟ یہ وہ امام ہے جو ہر گلی کے موڑ پہ قتل ہوا ہے. کبھی آوازوں سے مارا گیا, کبھی نگاہوں سے مارا گیا. غیرتوں کے شہنشاہ کے جنازے میں آئے ہیں وہ. اور یہ بات یاد رکھنا, یہ بھی ذاکر آل محمد بھی کہہ رہے تھے
کہ جب یہ جنازہ آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ غریب کی ماں بھی آتی ہے، جو آ کے صرف اتنا دیکھتی ہے میرے غریب کو کون کیسے روتا ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ اللہ کرے آپ سمجھیں کس کا جنازہ ہے؟ جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اس کا جنازہ ہے جسے لوگوں نے سائے میں نہیں بیٹھنے دیا۔ اگر میں نہیں سمجھا پایا تو اس جملے میں سمجھا دوں گا، یہ اس غریب کا جنازہ ہے جسے سجدے کرنے کے لیے تعزیانے کھانے پڑتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس سے بڑا درد میں عزاداروں کو کیا سناؤں؟ یہ اس غریب کا جنازہ، یہ اس غریب کا جنازہ ہے۔ میں اس جملے پہ دعا کرتا ہوں بنت محمد کی بارگاہ میں، پاک سیدہ ہر آنکھ کو ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کرنا۔ یہ اس غریب کا جنازہ ہے، اللہ کرے آپ سمجھے جملے کو، یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کی 4 سال کی پیاسی بہن کے سامنے سپاہی دکھا دکھا کے پانی زمین پہ بہاتے رہے، سکینہ مانگتی رہی سپاہی سکینہ کے سامنے، جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے محمد کی بیٹی کو پرسا دے۔ اس سے بڑا درد کیا سناؤں عزاداروں کو؟ یہ اس غریب کا جنازہ ہے، یہ اس غیرت کے مارے ہوئے کا جنازہ ہے جس کے سامنے سپاہی آنکھوں کے اشارے سے کہتے تھے وہ کھڑی ہے باغی کی بہن۔ عزاداروں اس وقت میرے امام کی آنکھوں سے مرجان برسنے لگتے تھے اور امام جناب فضہ سے کہتے تھے اماں فضہ یہ شرابیوں کا ہجوم ہے، میری پھوپھی کے سر پہ چادر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کے سفر کے بعد سید الساجدین کی ایک عادت ہو گئی تھی، جہاں بیٹھتے تھے نا اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر چنتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھ لیا فرزند رسول یہ آپ کی کیا عادت ہے؟ آپ جہاں بیٹھتے ہاتھوں سے زمین صاف کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر چنتے، سنو گے عزاداروں جو رونے آئے؟ میرے امام نے پہلے امامہ اتارا، پھر چہرے پہ ماتم کر کے کہا تیرا یہ سوال نہیں خنجر ہے جو سجاد کے جگر میں اتر گیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں یہ میں زمین صاف کیوں کرتا ہوں، پتھر کیوں چنتا ہوں، میں تجھے وجہ بتاؤں۔ کربلا سے لٹا ہوا ہمارا قافلہ چلا، سارے راستے میں سکینہ کو ظالم کے تازیانے نے سونے نہیں دیا۔ سجاد فرماتے ایک جگہ ہمارا قافلہ رکا، چلتے چلتے سکینہ قریب آئی اور قریب آ کے کہا بھیا سجاد جب سے قافلہ چلا ہے نا اس ظالم نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بھیا سجاد اگر اجازت دے، جو رونے آیا ہے وہ توجہ کرے، بھیا سجاد اگر اجازت دے وہ جو سامنے جھاڑی ہے اس کے سائے میں آرام کر لوں۔ سجاد فرماتے جا سکینہ کوئی کرنے دیتا ہے تو کر لے۔ سجاد فرماتے مجھ سے اجازت لے کر سکینہ جھاڑی کے سائے میں جا کے لیٹ گئی۔ اب میں نے غور کیا سکینہ کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ سجاد فرماتے میں کڑیاں سمیٹ کے اٹھا، آگے سکینہ کے پہلو میں بیٹھا، میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے اور سکینہ کی نگاہیں اس نیزے کی نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا اور سکینہ کہہ رہی تھی یا بتا انی اتزین بالربا، بابا تیری سکینہ کو زمین پہ پتھر چنتے ہیں، بابا کہاں تیرا سینہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ یہ گری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بابا کہاں تیرا مخملی سینہ، کہاں دمشق کی پتھریلی زمین؟ ایسا غیرت مند امام تھا، ایسا غیرت مند امام تھا۔ جب 63 ہجری واقعہ ہررا ہوا ہے نا اور یزید کی فوج نے مکے پہ حملہ کیا ہے، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، اس کے سپاہی گھروں میں دیواریں پھلان کے داخل ہو گئے۔ اس وقت میرا آقا سجاد اپنی زرعی زمین پر یمبو کے علاقے میں، میرے امام کے باغات تھے، میرا امام وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ خدا کرے آپ اس درد کو سمجھے، جب مکے پہ حملہ ہوا ہے یہودیوں کے گھر کی عورتیں، عیسائیوں کے گھر کی عورتیں، اس گھر کے دشمنوں کے گھر کی عورتیں سفید چادریں پہن کے سجاد کے دروازے پہ
پہ چلی گئی اور یہ دروازے پہ جا کے ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی یہی ہے وہ جو چادروں کی عزت کو جانتا ہے. بدر الاتی یہی بات ہے جو دشمن کے گھر کی عورتوں کی چادروں کی عزت جانتا تھا. شام غریبہ آنکھ اس وقت کھلی جب شام کے بھیڑیے نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے چادر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد تابوت آ جائے گا جی بھر کے ماتم کرنا. اتنے تازیانے برسائے گئے ہیں اس امام کی پشت پر, اتنے تازیانے برسائے گئے. نہ ہوتی یہ شام غیرت مند کی آنکھوں سے لہو کیوں نکلا؟ ذرا سوچئے تو صحیح, جس کے سامنے کنیزیں بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی, شرابی رقص کر رہے تھے, علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے, اور درمیان میں وہ جو غیرتوں کا شہنشاہ ہے. اللہ جانے اس وقت زمین کیوں نہیں پھٹی اور آسمان کیوں نہیں گرا. بس ہزار و زحمت تمام ہوئی. آخری جملہ کہتا ہوں تو تابوت کا استقبال کرنا. سید الساجدین بازار شام میں چل رہے تھے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد ساعدی. یہ کہتا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, مجھے لگا کہ جیسے بازار میں ہر طرف لوگ سج بن کے آئے ہوئے ہیں. کہتا میں بازار میں داخل ہوا, میں نے دیکھا عجیب منظر ہے. آگے آگے یہ ماتم کرتے ہوئے جملہ سننا جو رونے آئے ہو, آگے آگے نیزوں پہ کچھ سر ہے, پیچھے ایک بیمار ہے جو حالت رکوع میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے. کہتا میں نے دیکھا یہ چلتے چلتے نماز پڑھنے لگتا تھا, اور نماز میں ابھی تکبیر کہتا تھا کہ ظالم رسا کھینچ لیتا تھا. ایک منٹ رکو بھائی, ظالم رسا کھینچ لیتا تھا. سہل ابن سعد ساعدی کہتا, بیٹا رک جاؤ ایک منٹ. سہل ابن سعد ساعدی کہتا ہے میں نے قریب آ کے کہا, اے قیدی اے قیدی کوئی حکم ہو تو بتاؤ. کہتا قیدی نے سر اٹھا کے کہا کربلا کے بعد تو پہلا ہے جس نے مجھے سلام کیا ہے. اگر کچھ کر سکتا ہے تو جا اپنے گھر سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے آؤ. سال کے دن دوڑتا ہوا گھر گیا, میں نے گھر سے کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا. میں راستے میں سوچتا رہا تھا یہ قیدی اس کپڑے کے ٹکڑے کا کیا کرے گا. کہتے جب میں قریب آیا میں نے لا کے کہا قیدی میں کپڑا لے آیا ہوں, بتا کپڑے کا کیا کروں. کہتے قیدی نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا اس کپڑے کو 4 تہے لگا, اور پھر گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا سہل یہ توق اٹھا کے کپڑا میرے توق کے نیچے رکھ دے. کہتا توق اٹھایا, میری چیخیں نکل گئی. توق اکیلا نہیں تھا, لوہے کی میخیں امام کی گردن. ماتم حسین پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے, بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے, بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. سرب میں چل بسا ہے, ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے, ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. سے خوخ جاری یاد آ رہی ہے
سا چکا ہے فاطمہ کربلا کا سجا تابوت اٹھ رہا ہے فاطمہ کے گھر میں فرش سا بچھا